اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس وقت میں موجود ہوں NA 119 میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمد اسرار الحق بٹ صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی والسلام۔ بٹ صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے، جو موجودہ کرنٹ فیئر پہ جو موجودہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں 2023 میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا الیکشن کا، 2023 تو ویسے ہی الیکشن کا سال ہے، مگر جو موجودہ صورتحال ملک کے اندر ایک غیر آئینی طریقے کے ساتھ ملک کو چلایا جا رہا ہے، جب 2 اسمبلیاں پاکستان کے اندر، 2 صوبوں کی اسمبلیاں جب ڈیزالو ہو چکی ہیں، تو آئین یہ کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر وہاں پر الیکشن کروایا جائے۔ تو وفاقی حکومت ضمنی الیکشن تو اناؤنس کر دیتی ہے، جو PTI کے MNAs نے کے بارے جو استعفوں کی خبریں، جو ہائی کورٹ نے ان کو بحال بھی کر دیا، وہ ضمنی الیکشن کے لیے تو فنڈز بھی ہیں، کیونکہ وہ وفاق کے ان کو فائدہ وفاق میں پہنچ رہا تھا، اس لیے ضمنی الیکشن کروانے کے لیے حکومت بالکل تیار تھی، سیکیورٹی بھی تھی، فنڈز بھی تھے۔ جب کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں جب تحلیل ہو چکی ہیں تو اس میں وہ الیکشن میں نہیں آ رہے۔ آج دیکھیں ملک کی ایسی جو بے یقینی کی صورتحال، بے چینی کی جو صورتحال، جو آئینی بحران پیدا ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وفاقی حکومت نے پیدا کیا ہوا ہے۔ 2 صوبوں کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، ان میں الیکشن کروائیں، جو بھی عوام فیصلہ کرے، یہ فیصلہ عوام کا ہے۔ یہ کسی نے عمران خان صاحب نے یا PTI کی کسی بھی جو لیڈرشپ ہے، یہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب ہم نے عوام کے درمیان جانا ہے تو وہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، تو عوام جس کو منتخب کرے 2 صوبوں کی حکومت، وہ اپنی اکثریت سے آئے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہے۔ یہ کوئی، میں نہیں کہتا کہ صرف PTI کو ملے، جو فیصلہ عوام کرے۔ یہ آئینی جو بحران ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو وفاقی حکومت اور یہ PDM کی جو 12 جماعتیں ہیں، ان کی وہ جو کانپیں ٹانگ رہی ہیں، مشہور آپ نے سنا ہے، وہ کانپتی رہیں گی۔ یہ الیکشن 2 ماہ بعد ہو، 4 ماہ بعد ہو، 6 ماہ بعد ہو، ان کی کانپیں پھر بھی ٹانگتی رہیں گی۔ جی بٹ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جس طرح صدر مملکت پاکستان عارف علوی صاحب نے اعلان کر دیا، الیکشن کی ڈیٹ دے دی، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور اس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے ڈیٹ دی وہ ٹھیک تھی؟ اور پھر اب جو سپریم کورٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کر سکے گی؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس جو لیا ہے، وہ جو ایک غیر آئینی اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہے ہیں، انہوں نے پھر دیکھیں، وہ ہمارا سپریم ادارہ پاکستان کا آئین کا پاسدار ہے، آئین کا رکھوالا ہے، تو انہوں نے از خود نوٹس پھر اسی لیے لیا کہ جو الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت غیر آئینی اقدامات کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ کا پھر یہ حق بنتا ہے کہ آئین پر عمل درآمد کروائے۔ اس لیے انہوں نے از خود نوٹس لیا۔ جہاں تک بات ہے صدر پاکستان کی، تو دیکھیں، جب گورنر کو یہ کہا گیا کہ بھی صوبے میں اپنے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، تو گورنر نے اس پہ انکار کیا، غیر آئینی حرکت کی۔ تو یہ ساری جو غیر آئینی معاملات چل رہے تھے، تو صدر پاکستان نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں الیکشن کمیشن کو، انہوں نے خط لکھا کہ بھی دونوں صوبوں کے اندر الیکشن کرواؤ۔ تو یہ وہاں سے بھی بھاگے، صدر مملکت کے جو احکامات سے اس کو بھی ماننے سے انکار کیا، یعنی غیر آئینی ایک قدم نہیں، دوسرا بھی غیر آئینی، تیسرا بھی غیر آئینی، اور غیر آئینی حرکتیں انہوں نے کر کے ملک کے اندر ایک ایسی فضا قائم کر دی ہے کہ اب عوام کے اوپر دیکھیں، مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں اور صوبوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو غیر آئینی ایک فضا بنی ہوئی ہے ملک کے اندر، تو کیوں نہ اس کے الیکشن کروائے جائیں اور اس کے جو بحران، اس کو بحران کو ختم کیا جائے۔ یہ بالکل ٹھیک کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیٹ آ جاتی ہے الیکشن کی، تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں
کیا پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت یا پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم آ سکے گا؟ جی دیکھیں، بالکل انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی ایک بڑی جماعت ہے اور 22 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پورے عالم اسلام کا ایک ایسا ابھرتا ہوا لیڈر ہے کہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی عمران خان کے پائے کا نہ لیڈر آیا تھا نہ انشاءاللہ آئے گا۔ وہ پورے دنیا کا ایک ایسا بہترین حکمران ثابت ہوگا اور پاکستان کو صحیح سمت کی طرف اور ترقی کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ لاسٹ میں بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو انصاف کے لیے آئی اور مہنگائی کے ہر وقت خلاف رہی، اس وقت مہنگائی بہت زیادہ ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں چلی گئیں، ڈالر کی قیمتیں کہاں چلی گئی، تو ابھی تک مہنگائی کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے قائدین کوئی بات نہیں کر رہے، اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں، جس طرح کہ TLP نے مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا ہوا۔ نہیں دیکھیں، مہنگائی کے خلاف یہ جو جیل برو تحریک ہے وہ بھی مہنگائی کے خلاف ہی ایک تحریک ہے نا۔ تو یہ عوام سڑکوں پہ ریلیاں نکل رہی ہیں، پاکستان میں جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر شہر میں تحریک انصاف ریلیاں نکال رہی ہے، وہ مہنگائی کے خلاف ہے، وہ غربت کے خلاف ہے، اور جو پٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ ریلیاں آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی وہ اس کا نعرہ تحریک انصاف کا کہ ملک بچاؤ اور ان کو بھگاؤ، ملک بچاؤ۔ تو ملک بچانے کا مقصد یہی ہے کہ جب ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری عزت، ہماری جان، ہماری پہچان، ہمارا سب کچھ جو اپنے پاکستان اور ملک کے لیے ہے۔ تو یہ جگہ جگہ جو آپ نے جو سوال کیا ہے، تحریک انصاف ہر شہر میں، ہر جگہ پر، پورے ملک میں سڑکوں پر ہے، وہ مہنگائی کے خلاف ہی ہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ محمد اسرار الحق بٹ صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر وقت میدان میں ہے اور میدان میں رہے گی، اور آنے والے الیکشن میں پورے پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کا دوبارہ وزیر اعظم عمران خان ہی ہوگا۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ حافظ اسرار احمد، باب پاکستان نیوز، لاہور۔